وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. رواہ ابن ماجہ. محترم سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسا دین دیا جو دین کھلی کتاب کی طرح بہت ہی زیادہ واضح ہے. ایک ایسا پیغمبر ہمیں عطا فرمایا جس پیغمبر نے اس دین کی وہ تشریح کی جو تشریح کما حقہ ممکن تھی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابن ماجہ کی مقدمے میں حدیث نمبر 43، قد ترکتکم علی البیضاء، اے میری امت کے لوگوں، میں نے تمہیں ایسا دین دیا ہے، ایسی شریعت تمہیں پیش کی ہے جو بالکل واضح ہے، جو بڑی صاف ستھری ہے، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے. لیلھا کنہاریھا، اتنی واضح ہے کہ اگر اسے دن و رات میں کنورٹ کیا جائے تو اس کی راتیں بھی دن لگتی ہیں. لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک. اس شاہراہ سے، اس شریعت سے، اس دین واضح سے جو راستہ اپنا کاٹ کے الگ جائے گا وہی ہلاک ہوگا، اس کے علاوہ کوئی ہلاک نہ ہوگا. یعنی جو اس واضح دین پر چلے گا جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ ہلاک نہیں ہوگا،
ہلاک وہ ہوگا جو اس سے اپنا راستہ کاٹ کے الگ راستہ بنا لے گا۔ ہمارا دین بڑا واضح ہے، ہماری شریعت بڑی واضح ہے، ہماری شریعت میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ جو بھی ہمیں دن دیے گئے، جو بھی ہمیں عبادتیں دی گئیں، جو ہمیں اور آپ پر فرض تھیں، جو ہمارے اور آپ کے لیے کرنا ضروری تھیں، اسلام نے ان سب کو کلیئر کر دیا، کوئی شک نہیں اس میں۔ مثالیں دیکھیں آپ، یہ جمعہ ہے، خطبہ ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں خطبہ صرف جمعہ کے دن ہوتا ہے۔ یہ جمعہ کا خطبہ جمعہ ہی کے دن ہو سکتا ہے، اتوار کو نہیں ہوگا، یہ سنیچر کو نہیں ہوگا۔ واضح ہے کہ خطبہ جمعہ جمعہ کے دن ہوگا۔ مسلمانوں پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ نے رمضان کا مہینہ متعین کر دیا ہے۔ مسلمانوں پہ حج فرض کیے گئے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ نے ایام متعین کر دیے گئے ہیں کہ 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک انہی ایام کے اندر حج کیے جائیں گے۔ ہمارے اور آپ کی 2 عیدیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں سوغات میں ملی ہے، عید الفطر کو دیکھیے، اس کا دن بھی متعین ہے، شوال کی 1 تاریخ کو عید ہوگی۔ عید الاضحیٰ دیکھیے، اس کا بھی دن متعین ہے، قربانی 10 ذی الحجہ کو ہوگی۔ یہ 5 مثالیں آپ سامنے رکھیے، ان 5 میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کوئی کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جمعہ کا خطبہ منگل کو دے لیتے ہیں؟ نہیں کہے گا، ساری دنیا اسلام اس پہ متفق ہے۔ ایسے ہی رمضان کے فرض روزوں کو رکھنے کے لیے کبھی کسی مسلمان نے نہیں کہا ہوگا کہ رمضان کو چھوڑ کر دوسرے مہینے میں رکھ لیتے ہیں۔ ایسے ہی عید الفطر کو شوال 1 شوال ہے، کوئی نہیں کہتا کہ چلو اس کو کسی دوسرے مہینے میں عید منا لیں گے، کوئی نہیں کہتا عید الاضحیٰ کسی دوسرے مہینے منا لیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ہماری جو ساری شریعت ہے، ہماری جو تمام عیدیں ہیں، وہ بالکل کلیئر ہیں تاریخ کے حساب سے، وہ بالکل کلیئر ہیں ڈیٹ کے حساب سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک جو عید آنے والی ہے، لوگوں کے ظن کے مطابق، لوگوں کے خیال کے مطابق، اس کی بھی تاریخ ذرا شریعت سے پوچھ کے دکھاؤ۔ نہ قرآن میں ملے گا، نہ آپ کو حدیث میں ملے گی۔ نبی پاک کی ولادت برحق ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو مانتے ہیں اور اس پہ خوش بھی ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک خوش بھی رہیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی پاک کی ذات سراپا رحمت ہے، آپ کو اللہ نے جو نبوت سے سرفراز کیا، یہ ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ کی طرف سے احسان ہے۔ لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں نکلتا کہ ہم نبی کی مخالفت کریں۔ اللہ کے نبی کی ولادت کو دیکھیے، کتنے اختلافات ہیں۔ صرف ربیع الاول کے مہینے میں مورخین کے اقوال نوٹ کیجئے، کوئی 2 ربیع الاول کو بتا رہا ہے، کوئی 8 کو بتا رہا ہے، کوئی 9 کو بتا رہا ہے، کوئی 10 کو بتا رہا ہے، کوئی 12 کو بتا رہا ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں جو اس مہینے سے بھی باہر نکل گئے، محرم کے مہینے میں بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ آخر آپ سوچو اختلاف کیوں ہے؟ عید میں تو نہیں اختلاف ہوا، عید الفطر میں تو نہیں اختلاف ہوا، عید الاضحیٰ میں تو نہیں اختلاف ہوا۔ اللہ رب العالمین کی حکمت یہ ہے، اللہ رب العالمین اپنے نبی کی پیدائش کی تاریخ کو اوجھل رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کی پیدائش کو بالکل کلیئر اس طرح نہیں کیا جس طرح سے عید کر سکتا تھا، جس طرح سے عید الفطر کو کیا گیا، عید الاضحیٰ کو کیا گیا۔ کیا حکمت ہو سکتی ہے میرے بھائیو؟ حکمت یہ ہو سکتی ہے، حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ عیسائیوں کی طرح کوئی جشن نہ منانے پائے، اور جیسا کہ ہمارے بھائی حضرات کہتے ہیں میرے نبی کی پیدائش 12 کو ہوئی اور وفات بھی 12 کو ہوئی۔ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے عقیدے کے مطابق اور آپ کے قول کے مطابق مان لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ہی ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ہی کو آپ دنیا سے گئے ہیں، تو اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہی ڈیٹ کو فکس کر رہا ہے نبی کی دنیا میں آنے کے لیے اور نبی کو دنیا سے جانے کے لیے؟ اس میں حکمت یہ ہو سکتی ہے تاکہ یہ محمد کی امت، یہ امت محمدیہ
محمدیہ کے ماننے والے عیسائیوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا جس طرح وہ برتھ ڈے مناتے ہیں، یہ امت اس دن کو برتھ ڈے نہ منائے، اور تاکہ شیعوں کی طرح یہ امت جیسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر وہ غم مناتے ہیں، یہ امت نبی علیہ السلام کی وفات کو بھی نہ منائے۔ اس لیے شاید تمہارے قول کے مطابق اللہ نے دونوں کے لیے ایک ہی ڈیٹ کو متعین کر دیا۔ اور ایک نشانی واضح حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے بھی بتا دوں، ہمارے اور آپ کی جو عیدیں متفق علیہ ہیں، ذرا ان عیدوں کی حقیقت پر غور کر لیا کریں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ کو دیکھ لیں، ہماری خوشیاں عید الفطر جو رمضان کے بعد عید آتی ہے اس میں بھی 2 رکعت نماز ہے، اور جو قربانی والی عید ہے عید الاضحیٰ اس میں بھی 2 رکعت نماز ہے۔ سبق یہ ملا، اے امت محمدیہ کے لوگوں، اللہ نے تمہیں خوشی منانے کے لیے بھی جو دن دیا ہے، جو عید دی ہے، اس میں بھی اللہ نے تم سے عبادت طلب کیا ہے، اس میں بھی تم سے 2 رکعت نمازیں مانگی گئی ہیں۔ پتہ چلا اسلام میں کوئی ایسی عید نہیں جس میں عبادت نہ ہو، اسلام کی ہر عید میں عبادت ہوتی ہے۔ آپ ذرا سوچو یہاں کون سی عبادت ہو رہی ہے؟ اور لوگوں نے اس کا جواب بھی دیا جب کہا گیا کہ عید الفطر میں 2 رکعت نماز ہے، تمہاری جشن میں تو کوئی نماز نہیں، تمہاری اس عید میں تو کوئی نماز نہیں، کہنے لگے رب کی طرف سے رحمت ہے، اس لیے اس رحمت کی بنا پر ہم سے وہ 2 رکعت نماز بھی ہٹا لی گئی ہے۔ یہ بہانے بنائے گئے۔ پھر ان سے پوچھا جائے اگر رحمت کی وجہ سے تمہاری اس عید کی 2 رکعت اٹھا لی گئی تو کیا عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ عذاب ہے امت کے اوپر کہ ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے بھی کہا گیا؟ ہماری شریعت بڑی واضح ہے، سمجھنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس دن یہ سارا جشن ہوتا ہے، جس دن یہ سب کچھ ہوتا ہے جو ہمارے نظروں کے سامنے ہے، جس دن ہماری مسجدوں میں لائٹنگ کی جا رہی ہوتی ہے، جس دن لوگوں کے گھروں میں حلوے بن رہے ہوتے ہیں، جس دن ان دیگوں میں بریانیاں بن رہی ہوتی ہیں، جس دن سارے جشن منائے جا رہے ہوتے ہیں، جس دن کیک کاٹے جا رہے ہوتے ہیں، جس دن لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، جلوس میں نکل کر ڈی جے بجا بجا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں، وہ 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے، اور 12 ربیع الاول آج سے پہلے چلے جاؤ، نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری دن دیکھ لو، اس وقت مدینے کی حالت کیا تھی؟ 12 ربیع الاول کے دن مدینے والوں کی حالت کیسی تھی؟ ذرا حدیث کی کتابوں سے پوچھیں، سیرت کی کتابوں سے پوچھیں، نبی علیہ السلام کے جلے جانے سے امت کے اندر کیا حالت بن گئی تھی؟ ابن ماجہ کی کتاب الجنائز 1631 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ انس ابن مالک اللہ کے نبی کی خدمت کرنے والے صحابی فرماتے ہیں، لما کان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدینة اضاء منها كل شيء، ایک دن وہ تھا جب مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، تاجدار بتا جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، وہ دن اتنا خوشی کا دن تھا کہ سارے مدینے میں روشنی ہو گئی تھی۔ مدینے کے اندر جو ظلمت کی تاریکی تھی، جو چھائی ہوئی تھی، نبی کے آنے سے وہ روشنی آ گئی، نبی کے آنے سے وہ تاریکی ختم ہو گئی، نبوت کی روشنی آتی ہے، جہالت کی تاریکی چلی جاتی ہے، علم کی روشنی آتی ہے، لوگوں کے اندر گمراہی جو تھی اس کی تاریکی چلی جاتی ہے۔ وہی انس فرماتے ہیں، وَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، اور اے دنیا کے لوگوں، جس دن مدینے سے یہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر اللہ کے محبوب دنیا سے چلے گئے، مدینے کو جس دن انہوں نے خیر آباد کر دیا، اللہ کی قسم ہے مدینے کی گلیوں میں بھی تاریکی آ گئی، لوگوں کے دل پزمردہ ہو گئے، لوگ رو رو کے نہال ہو رہے تھے، لوگوں کا برا حال تھا، ساری چیزیں تاریک، لوگوں کو رو رو کے یہ حالت بنی ہوئی تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کسی کے آنسو بند ہی نہیں ہو رہے۔ یہ مدینے کے اندر 12 ربیع الاول کے دن کی بات کر رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق کی حالت کو دیکھ لیتے، اس دن کیا ان کے اوپر بیتی تھی۔ بخاری شریف کتاب المغازی 4452
اور 53 اور 54 نمبر کی حدیث اٹھائیں، تفصیل سے حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا تاجدار میرا شوہر میری گود میں وفات پایا، لوگوں نے اس کی لاش کو وہاں رکھ دیا گیا، حضرت ابو بکر موقع پر نہیں تھے، کہیں سے تشریف لائے، اپنا گھوڑا اپنی سواری مسجد کے باہر روکی، ابو بکر صدیق کسی سے بات کیے بغیر ڈائریکٹ مسجد کے اندر جاتے ہیں، صدیقہ عائشہ کے حجرے میں جاتے ہیں جہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ صدیقہ عائشہ کہتی ہیں نبی پاک کا دوست میرا باپ ابو بکر صدیق نے نبی کے چہرے پر پڑی ہوئی چادر کو اٹھایا اور اللہ کے نبی کے چہرے کو بوسہ دیا اور کہنے لگے بی انت و ام، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان ہو، واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ کی قسم ہے اللہ رب العالمین آپ پر 2 موت نہیں لائے گا۔ اے اللہ کے نبی آپ کے حصے میں جو موت لکھی ہوئی تھی وہ آج آپ کو مل چکی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے سے باہر نکلے، دیکھا مجمع لگا ہوا ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، عمر کہہ رہے ہیں جذبات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کہہ رہے ہیں اے لوگوں میرے نبی کا انتقال نہیں ہوا، اے لوگوں میرے نبی دنیا سے گئے نہیں، یہ عمر فاروق کے جذبات تھے۔ حضرت ابو بکر نے جب عمر کی حالت دیکھی فرمایا اجلس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ، اے عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے چھوڑ دیا، ابو بکر کی طرف لوگوں کی توجہ ہو گئی۔ مسجد نبوی کے منبر پہ ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں اما بعد فمن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، لوگوں جان لو اگر تم میں سے کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو یہ بات جان لو محمد معبود نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی آج موت آ گئی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور تم میں سے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے تمہارا معبود کبھی مرنے والا نہیں، وہ تو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آنے والی۔ ابو بکر صدیق نے لوگوں کے سامنے 12 ربیع الاول کو یہ خطبہ دیا اور قرآن پاک کی آیت پڑھنے لگے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ ابو بکر نے خطبہ میں آیت پڑھی، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اے لوگو یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ کوئی الہ نہیں ہے، ان کے اندر معبودوں والی صفت نہیں کہ ان کو ہمیشہ کی زندگی دے دی جائے، ان کو بھی موت آنی تھی، آج یہ دنیا سے چلے گئے۔ اے لوگو اگر کیا تمہارا پیغمبر دنیا سے چلا جائے، کیا اسے کوئی اگر طبعی موت آ جائے یا وہ شہید ہو جائے، انقلبتم علی عقابکم، کیا تم مرتد ہو جاؤ گے، کیا تم اپنے میڑیوں کے بل پیچھے چلے جاؤ گے؟ اور یہ بھی سنو محمد کے جانے کے بعد جو محمد کے دین کو چھوڑ دے گا اور اپنے ایڑیوں کے بل واپس چلا جائے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، بلکہ جو اللہ کے نبی کے دین پر ان کی وفات کے بعد بھی باقی رہے گا اللہ تعالیٰ ایسے شکرگزار بندوں کو قیامت کے دن ان کو ان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ابو بکر نے جب یہ آیت پڑھی عمر فاروق کی کان کھڑے ہو گئے، عمر کہنے لگے اللہ کی قسم جب میں نے ابو بکر کی زبان سے یہ قرآن کی آیت سنی تو مجھے ایسا لگا کہ یہ قرآن کی آیت ابھی یہ بھی اتر رہی ہے، جبکہ یہ آیت میدان احد میں غزوہ احد کے موقع پر اتر چکی تھی۔ ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا اور ہمت دکھائی، امت کو حقیقت سے واقف کرایا۔ ابو بکر صدیق کے اس تقریر کو، اس چھوٹے سے خطبے کو سن کر حضرت عمر کی حالت یہ تھی، کہتے تھے میرا پیر مجھے سنبھالنے کو تیار نہیں تھا، میرے قدموں میں ڈگمگاہٹ آ گئی، لگتا نہیں تھا کہ میں چل سکوں گا، لگتا تھا میں زمین پہ گر جاؤں گا۔ اور جب ابو بکر نے یہ آیت پڑھ دی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ہر آدمی
نبی کو سنا، بس یہی آیت اپنی زبان پہ گنگنا رہا تھا، اپنی زبان سے مدینے کی گلیوں میں 12 ربیع الاول کو لوگ نبی پاک کی وفات والی آیت پڑھ رہے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ آیت ہر آدمی تلاوت کر رہا تھا۔ یہ 12 ربیع الاول کے دن ابو بکر کی حالت ہے، یہ عمر کی حالت ہے۔ بخاری شریف کی کتاب المغازی 4462 نمبر کی روایت اٹھائیں، اسی دن نبی پاک کے جگر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر، آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی کیا حالت تھی وہ بھی ذرا اپنے سامنے رکھیں۔ حضرت فاطمہ جب اپنے ابا کو، نبی پاک کو بیماری کی حالت میں دیکھتی تھی، جب آپ کا بخار بڑھ رہا تھا، حضرت فاطمہ نے اپنے والد محترم کی خیریت معلوم کی، دیکھا بخار بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ فاطمہ کہنے لگی وا کروابا، ہائے میرے ابا کی پریشانی، ہائے میرے والد محترم کی بیماری۔ اللہ کے نبی نے جب اپنی بیٹی کو پریشانی میں دیکھا، اللہ کے نبی کہنے لگے لیس علی ابیک بعد الیوم، لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، اے میری بیٹی فاطمہ، آج کے بعد سے تیرے باپ کو کوئی درد نہیں ہوگا، آج کے بعد سے تیرے باپ کو نعمتیں ہی نعمتیں ملنے والی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، آپ کی حقیقت میں وفات ہو گئی، تو حضرت فاطمہ ہی درد سے کراہ رہی۔ 12 ربیع الاول کے دن فاطمہ کے جملے کو یاد کرو، فرماتی ہیں وا ابتا من اجاب ربا دعا، آئے ابا جان، آپ کو آپ کے اللہ نے بلایا، آپ نے اس کو لبیک کہہ دیا اور اللہ کے پاس جانے کو قبول فرمایا۔ یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، ہائے ابا جان، اللہ نے آپ کو مہمان بنایا جنت کا، آپ نے مہمانی کو قبول فرما لیا۔ یا ابتا الی جبریل ننعا، ہائے ابا جان، اب ہم جبرائیل سے شکایت کرتے ہیں، اے جبرائیل، اب اس زمین پر تم کس کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آؤ گے؟ وہ دنیا کا نور تو چلا گیا، وہ ہستی تو چلی گئی جس کے پاس اللہ کا فرشتہ اللہ کا پیغام لایا کرتا تھا۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے احساسات ہیں جو 12 ربیع الاول کو نکلے تھے۔ وہی نبی پاک جب زمین میں دفن کر دیے گئے، آپ کی تکفین ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کو دیکھتی ہیں، میرے والد کو مٹی دے کر سب واپس آ رہے ہیں، فرماتی ہیں اے انس اطابت انفسکم ان تحسوا التراب علی رسول اللہ، اے انس، کیا تم لوگوں کے دل نے حقیقت میں گوارا کر لیا تھا کہ تم رسول اللہ کے اوپر مٹی ڈالو، ان کے اوپر مٹی ڈالو، قبر میں ڈالو؟ اے انس، کیا تم لوگوں کے دل نے اس بات کو گوارا کر لیا کہ میرا نبی دنیا سے جا چکا؟ یہ 12 ربیع الاول کے دن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے احساسات ہیں۔ میرے بھائیو، اسی دن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ اسی دن لوگ جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسی دن ٹھیک 12 بجے، ٹھیک دوپہر کے اندر جب تم حلوے کھا رہے ہوتے ہو، مدینے کا عالم کیا تھا، مدینے کی بستی میں کیا موسم تھا، وہ بھی ذرا سوچ لیا کرو۔ فلسفے کی بات دیکھیے، 10 محرم کو جو دن ہے، عاشورہ جس کو کہتے ہیں، حضرت حسین کی شہادت سے پہلے وہ خوشی کا دن مانا جاتا تھا۔ یہودی اس دن خوشی مناتے تھے، کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اور بہت ساری خوشیاں اور بہت ساری خوشیوں والی بات اس دن کے تعلق سے کتابوں میں ملتی ہے۔ خوشی کا دن اسے تسلیم کیا جاتا تھا، لیکن اتفاق سے حضرت حسین کی اس دن شہادت ہو گئی تو ساری خوشیاں دھری کی دھری رہ گئی۔ لوگوں کا ایک ٹولہ اسے ماتم میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر ہمارے بھائیوں کو قول کے مطابق نبی کریم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، خوشی کی بات ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن اسی دن جب نبی پاک کی وفات ہو جاتی ہے، پھر یہاں آپ وفات والے غم کو کیوں بھول جاتے ہو؟ آپ کی خوشی کیوں باقی رہتی ہے؟ ایک طرف نواز حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر
وہاں غم منائے گئے، ماتم منایا جا رہا ہے، ایک طرف انہی کے نانا کی وفات کے دن جشن منایا جا رہا ہے۔ کبھی فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں، کبھی سازش کو سمجھنے کی کوشش کریں، آخر یہ کن لوگوں کی حرکتیں تھیں کہ مسلمانوں کو دو متضاد چیزیں، جو الٹی چیزیں مسلمانوں کے اندر ڈال دی۔ ایک طبقہ کہتا ہے ہم کسی کی وفات پہ ماتم کریں گے، دوسرا طبقہ کہتا ہے ہم کسی کی وفات کے دن جشن منائیں گے۔ تاریخ ذرا دیکھیے، کیا نبی پاک کی زندگی میں 12 ربیع الاول کبھی نہیں آیا تھا؟ آپ کی زندگی میں نبی بننے کے بعد 23 مرتبہ یہ دن آیا، کبھی آپ نے کیا یہ کام؟ نبی بننے سے پہلے 40 مرتبہ آیا، کبھی یہ کیا آپ نے کام؟ 11 ہجری تک عہد نبوی ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اس جشن کا۔ صحابہ کرام کی زندگی 110 ہجری تک کوئی ثبوت نہیں ہے اس جشن کا۔ تابعین کی زندگی 180 ہجری تک کوئی ثبوت نہیں ہے اس جشن کا۔ 220 ہجری تبا تابعین کا عہد آتا ہے، کوئی ثبوت نہیں اس جشن کا۔ ائمہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، یہ تمام ائمہ کا دور 241 ہجری تک چلتا ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اس جشن کا، اس عید کا۔ محدثین کو دیکھیے، ائمہ کتب ستہ کو دیکھیے، 303 ہجری میں امام نسائی کی وفات ہوتی ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے اس جشن کا۔ پھر یہ آیا کہاں سے؟ لوگوں نے 300-400 سال تک مسلمانوں نے اس کا خواب تک نہیں دیکھا تھا، یہ مسلمانوں میں نہیں تھا، آیا کہاں سے؟ میں بتاتا ہوں تاریخ کہاں سے آیا ہے۔ ایک عالم ہے علامہ تقی الدین احمد ابن علی المقریزی، انہوں نے کتاب لکھی المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار، اس کے اندر انہوں نے ایک چیپٹر باندھا، وہ دن جس کو کٹر شیعہ رافضی خلیفاؤں نے مسلمانوں کے لیے عید بنا دیا، جبکہ مسلمانوں کے لیے وہ عید نہیں تھے۔ اس میں گنایا کہ مسلمانوں کے لیے جو نبی نے عید بنائی تھی، اس کے علاوہ کٹر شیعہ رافضی خلیفاؤں نے عید بنایا تو کس دن کو؟ سال کے پہلے دن کو، جس کو ہم ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں، وہ ان کی ایجاد ہے۔ 10 محرم کو خوشیاں منائی، یہ ان کی ایجاد ہوئی۔ اور 6 برتھ ڈے کا ایجاد کیا، کہاں ہم برتھ ڈے منائیں گے، ہم جنم دن منائیں گے، ہم میلاد منائیں گے، کس کا؟ نبی پاک کا منائیں گے، ہم علی المرتضیٰ کا منائیں گے، ہم فاطمۃ الزہرا کا منائیں گے، ہم حسن کا منائیں گے، حسین کا منائیں گے، اور جو وقت کا خلیفہ ہے اس کا بھی ہم جنم دن منائیں گے۔ یہ بادشاہ کی طرف سے 6 لوگوں کی برتھ ڈے اور جنم دن منانے کی پیشکش کی گئی۔ میرے بھائیوں، یہ کون لوگ تھے؟ فاطمی خلفاء تھے، یہ کٹر شیعہ رافضی تھے، اور تاریخ میں بعض ان کے تعلق سے یہ بھی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ اصل میں نصرانی تھے، کوئی کہتا ہے اصل میں یہودی تھے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ ملحد تھے، یہ کسی دھرم سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ اپنی من کی کیا کرتے تھے۔ اس نے ایجاد کر دی کس 4 صدی کے اندر ایجاد کر دیا، اپنا کچھ کیا، اس کے بعد چلا گیا۔ ایک بادشاہ اور آتا ہے، اس نے اس کو ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد 6 صدی کے اندر ایک بادشاہ آتا ہے جس کا نام ابو سعید کوکبوری ہے، اس نے اس کو اجرا کیا، دوبارہ اس کو زندہ کیا، دوبارہ اس بدعت کو بڑے تزک و احتشام کے ساتھ، بڑے آب و تاب کے ساتھ مسلمانوں کے اندر اس کو پھیلایا، بلکہ وہ حکومت میں تھا، اس لیے حکومت میں ہونے کی وجہ سے سب کو لازم کر دیا کہ یہ تہوار منایا جائے۔ اس بادشاہ کے تعلق سے تو یہاں تک لکھا ہوا، یہ خود اس محفل میں ڈانس کرتا تھا، یہ خود اس محفل میں عورتوں کی مجلسوں میں جاتا تھا، یہ قوالیاں پیسے دے کر سنا کرتا تھا، 3 لاکھ دینار یہ پر ایئر جشن میلاد النبی پر خرچ کیا کرتا تھا، بدعت کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ اور ہر دور میں بکنے والے مولوی ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی ایک عالم تھا ابن دہیہ نہ کر کے، اس نے اس کو سنت سے ثابت کرنے کے لیے، اس کو شریعت سے ثابت کرنے کے لیے کتاب لکھ ڈالی، 1000 دینار انعام میں بھی پا گیا۔ ہر وقت علماء سو ہوتے ہیں، ہمیں علماء میں بھی پہچاننے کی ضرورت ہے کون صحیح عالم ہے، کس کے پاس
صحیح روشنی ہے، کس کے پاس صحیح علم ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ کس کا دل پاک ہے، کس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے، وہی آپ کو صحیح اور سچی تعلیم بتا سکتا ہے۔ یہ تاریخ ہے اس کی، یہ کہاں سے پیدا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری شریف کتاب و احادیث الانبیاء 3445، آپ نے فرمایا تھا لا تطرونی کما طرت النصارى ابن مریم، اے میری امت کے لوگوں مجھے اتنا نہ بڑھا دینا، میری تعریف میں جھوٹ مت بولنا، میری تعریف میں غلو نہ کر دینا، جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں غلو کیا، انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اے میری امت کے لوگوں میری تعریف میں غلو نہ کرنا، انما انا عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو مجھے تم اللہ کا بندہ ہی اور اللہ کا رسول ہی کہو، اس کے آگے مجھے رتبہ دینے کی کوشش نہ کرو۔ جو اللہ نے مجھے عہدہ دیا ہے وہ عہدہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کہا تھا، اپنی امت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کیا تھا، گزارش کی تھی۔ آج یہ امت نقالی میں چلی گئی، یہ امت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، کرسمس ڈے اس کا نام رکھتے ہیں، انہی کے نقالی میں ہماری امت نبی پاک کا جشن منانے لگی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے علم کے مطابق اللہ کی قسم سینکڑوں انبیاء آئے، سینکڑوں پیغمبر دنیا میں آئے، لیکن شاید کسی اور نبی کا جنم دن نہیں منایا جاتا ہے، صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کا جنم مناتے ہیں۔ دوسری اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے جو نبی پاک کا جنم دن مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ابو داؤد کی حدیث ہے کتاب اللباس 4031، اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے شعار کو، ان کی پہچان کو اپنا لیا وہ اسی میں ہو گیا، انہی میں سے ہو گیا۔ جیسے انہیں گناہ ملتا ہے ویسے تمہیں بھی ملنے لگے گا۔ کرسمس ڈے یہ ایک مذہب کا شعار ہے، بلینز ڈالر اس میں خرچ کیے جا رہے ہیں، انہی کی نقالی میں آج مسلمان کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا وہ اس کا حقدار بنا کہ نہیں بنا کہ جس نے جس کی کسی قوم کی تشابہ اختیار کی، مشابہت اختیار کی، وہ اسی میں سے ہو گیا۔ تاریخ کو سمجھو، دلائل بھی ان کے پاس ہے۔ بہت سارے عالموں نے تو دلیل کتابیں پوری لکھ ڈالی ہے کہ عید میلاد النبی صحیح ہے اور ثابت ہے قرآن سے۔ طاہر القادری صاحب پاکستان کے، انہوں نے کتاب لکھی، اور ہمارے ہندوستان کے بھی کچھ نمونے ہیں جو اس کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو ہنساتے بھی ہیں اور لوگوں کو الٹی پلٹی دلیلیں بھی دیتے ہیں۔ اگر قرآن کی دلیلیں پیش کرتے ہیں، حدیث کی دلیلیں پیش کرتے ہیں، تو میرا سمپل سا سوال یہ ہے کہ بھائیو، کیا یہ قرآن آپ پر اترا ہے یا نبی پاک پہ اترا تھا؟ اگر آپ پر نہیں اترا ہے اور نبی پر اترا تھا اور یہ بات صحیح ہے تو نبی کیا اس کو نہیں سمجھ پائے تھے جن آیتوں سے آج نبی پاک کی آپ میلاد اور جشن میلاد النبی کو ثابت کر رہے ہو؟ دلیل ان کی سب سے بڑی دلیل اس کے صحیح ہونے کی کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ اس کو منانے میں حرج کیا ہے؟ یہ دلیل ہے ان کی۔ حرج کیا ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں غلط کیا ہے۔ غلط یہ ہے کہ کام دین کے نام پر ہے اور دین کے رہبر کی سرٹیفکیٹ اس پہ نہیں ہے، نبی پاک کی مخالفت ہے یہ۔ حرج یہ ہے کہ کام دین کے نام پر ہے اور معیار دین، معیار شریعت، معیار ایمان صحابہ کے منہج پر نہیں ہے۔ قرآن سورہ نساء آیت نمبر 115 اٹھائیں۔ جو لوگ رسول کی مخالفت کریں، صحابہ کے طریقے کی مخالفت کریں، قرآن ان کا فیصلہ کیا کرتا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جس نے رسول کی مخالفت کی ہدایت کے آ جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے کے راستے پر چلنا پسند کیا۔ یہاں مومن سے اولین مراد صحابہ کرام ہے، یعنی صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ کر کسی دوسرے کے راستے پر چلنا پسند کیا، اللہ فرماتا ہے ہم اس کی لگام کو ڈھیلی کر دیتے ہیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جا تو کہاں تک جا سکتا ہے، لیکن رزلٹ تیرا یہ ہے نُصْلِهِ جہنم، تجھے میں جہنم میں ڈالنے والا۔ یہ حرج ہے اس میں۔ بتاؤ، نبی نے منایا نہیں، صحابہ نے منایا نہیں، تو یہ صحابہ کا راستہ چھوڑنا تو ہوا، نبی کی مخالفت تو ہی۔ حرج یہ ہے
کہ آپ ایک ایسی نیکی کو کھوج کر لائے ہو جس نیکی سے صدیق اکبر بھی نہ بلد تھا. آپ ایک ایسی نیکی لے کر آئے ہو سماج کے اندر, مارکیٹ کے اندر, جس نیکی کو صحابہ جانتے ہی نہیں تھے, نبی جانتے ہی نہیں تھے. قرآن کہتا سورہ حجرات کی آیت نمبر 1, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, نیکیوں کے معاملے میں, استدلال کے معاملے میں, مصادر کے معاملے میں, دین کے تمام معاملات میں اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. نبی نے نہیں کیا. کیا کہنا ہے؟ حرج کس بات کا ہے؟ حرج اس بات کا ہے, کہتے ہیں سوائے ابلیس کے ساری دنیا جشن منا رہی ہے. آپ اس جملے کا زہر کہاں تک پہنچ رہا اندازہ کر سکتے ہیں. ابو بکر نے نہیں منایا, نبی نے نہیں منایا, عمر نے نہیں منایا, کسی صحابی نے نہیں منایا. میں نے ہسٹری پوری پیش کر دی ہے. اب اگر کوئی آج کہتا ہے کہ ابلیس کو چھوڑ کر سب منا رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں, عید میلاد منا رہے ہیں, تو گویا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ابلیس کے ٹولی والے صدیق اکبر بھی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ابلیس کی جماعت, ابلیس کی اتباع کرنے والے سارے صحابہ ہیں, سارے ائمہ ہیں, سارے محدثین ہیں. نعوذ باللہ. ہم ایسے عقیدے سے پناہ مانگتے ہیں, پناہ مانگتے ہیں. دلائل ان کے دیکھ لیجئے. کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے جو آپ قوالیاں کرتے ہو, حرج یہ ہے جو آپ نبی کی تعریف نعت کے لیے بھی ڈی جے جلواتے ہو. نبی کی تعریف کی آواز کم ہوتی ہے, ڈی جے کی آواز زیادہ ہوتی ہے. اور آج تو آپ دیکھ لیجئے گا باقاعدہ گانے چلتے ہیں. نعت اور حمد تو بہت پہلے ہوا کرتا تھا, باقاعدہ گانے چلتے ہیں, ڈانس ہوتے ہیں. حرج کس بات کی ہے؟ بہت بڑی حرج. دلائل ان کے کیا ہوتے ہیں؟ دلیل یہ ہے منع کہاں ہے, دوسری دلیل منع کہاں ہے. میرے بھائیوں میں ایک جملہ دیتا ہوں, آپ اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہو؟ جواب آئے گا ہاں نیکی سمجھ کے کرتے ہیں, ثواب ہے. بلکہ طاہر القادری صاحب تو کہتے ہیں یہ دونوں عیدوں سے زیادہ افضل ہے, عید الفطر سے زیادہ اور عید الاضحیٰ سے زیادہ یہ افضل ہے. جب آپ اسے نیکی سمجھ کے کرتے ہو, عبادت سمجھ کے کرتے ہو, عبادت کرنے کے لیے پروف چاہیے. تو میرا جواب یہ ہے, آپ کا سوال کیا, منع کہاں ہے؟ اس عید میلاد کے لیے, جشن عید میلاد النبی کے غلط ہونے کے لیے میری دلیل یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں, اس لیے یہ غلط ہے. عبادت ہے نا, عبادت کے لیے پروف چاہیے, عبادت کے لیے ثبوت چاہیے. دلیل تم دو گے, کرتے آپ ہو, دلیل ہم دیں. دلیل دینا آپ کی ذمہ داری ہے. دلائل کیا دیے جاتے ہیں؟ دلائل یہ دیے جاتے ہیں ہم محبت میں کرتے ہیں, ہم عشق میں کرتے ہیں, نبی پاک سے محبت ہمیں اس لیے ہم کرتے ہیں. جن کو محبت نہیں وہ نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں, آپ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہوں گے اس دن نبی پاک کے روضے کا تصویر بنائی جاتی ہے, اس کی شبیہ بنائی جاتی ہے, خانہ کعبہ کی شبیہ بنائی جاتی ہے. اگر اس کا بنانا محبت ہے, اس کو بنانا تعظیم ہے, پھر 12 ربیع الاول ختم ہو جانے کے بعد اپنے ہی ہاتھوں سے جب آپ اسے توڑ دیتے ہو, پھر بتاؤ وہ کیا ہے؟ نبی پاک کے روضے کو آپ خود مسمار کر دیتے ہو. بتاؤ آپ میں اور آج کل جو تہوار چل رہا ہے, جو کل ہونے والا, جو وہ بھی توڑتے ہیں, تم میں اور میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی نہیں ہے, یہ نبی پاک کے روضے کی بے حرمتی نہیں ہے. اور آگے دیکھیے, آج کل باقاعدہ تو کیک کٹ رہے ہیں, اور کیک نارمل کیک نہیں ہے, کیک پر محمد نام لکھا جاتا ہے, کیک پر مسجد نبوی کی روضے کی تصویر بنائی جاتی ہے, اور بڑے بڑے جغادری بڑے بڑے چھری لے کر اس کو کاٹتے باقاعدہ ہے. کس کو کاٹ رہے ہو؟ مسجد نبوی میں جو روضہ ہے اس روضے کو کاٹ رہے ہو. محمد کا جو نام ہے اس نام کو کاٹ رہے ہو, اور آپ کھا بھی رہے ہو. کہاں سے آنتڑی لائے, کہاں سے ہوجڑی لائے, کیسے کون سا جگر لاتے ہو, کون سا حوصلہ لاتے ہو؟ کیا اندر کی ضمیر بھی مر گئی؟ کیا اندر سے ایمان کا جو جذبہ تھوڑا موڑا, تھوڑی رمق تھی, وہ بھی ختم ہو گئی؟ اب محمد کے نام کو ذبح کر کے کاٹ کے کھانا آپ نے شروع کر. ایک وہ وقت تھا صلح حدیبیہ کا, سامنے مشرک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سے کہتے ہیں لکھو. لکھا گیا محمد رسول اللہ
سامنے والے نے کہا ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، اگر مانتے تو جھگڑا کس بات کا تھا، یہ رسول اللہ ہٹاؤ، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ پیارے نبی نے فرمایا علی یہ رسول اللہ مٹا دو، محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی کا جواب سنو، حضرت علی کہتے ہیں او میرے تاجدار، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ رسول اللہ کا لفظ بھی میں مٹا سکوں، اے نبی پاک میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا علی لکھا کہاں ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی یہاں لکھا ہے۔ میرے نبی نے خود مصلحت کے تحت اپنے نام کو یعنی رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دیا۔ میرے بھائیو سوال میرا ہے، کیا علی سے زیادہ محمد سے محبت کرنے والے آپ ہو گئے جو علی مصلحت کی بنیاد پر بھی نبی پاک کا لکھا ہوا نام رسول اللہ مٹانے کو تیار نہیں ہے؟ آپ اس کو کیک پر لکھ کر کاٹ کے کھا جا رہے ہو، اور اس کو محبت، یہ عشق ہے؟ یہ علی سے بھی زیادہ تمہارا عشق، یہ علی سے بھی زیادہ تمہاری محبت ہو گئی؟ یہ کون سا عشق ہے؟ نبی کے نام پر تم راستہ بند کر کے بھیک مانگتے ہو۔ نبی نے پوری زندگی اپنے لیے 1 روپیہ کسی سے نہیں مانگا، پوری زندگی کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، نبی کے نام پہ تم مانگتے ہو، اور وہ بھی راستہ بند کر کے۔ راستہ بند کرنا گناہ ہے، حدیث کے اندر نبی پاک نے منع کیا ہے راستہ روکنے، اور آپ روک کے نبی کے نام پہ چندہ، نبی کے نام پہ بھی۔ یہ ہے عشق؟ یہ کون سی محبت ہو گئی؟ کہاں سے یہ محبت آ گئی؟ اس کو آپ بے حرمتی ہے، یہ نبی کی تعظیم نہیں ہے، یہ نبی کی بے عزتی کر رہے ہو، یہ نبی پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ نبی کے نام پر قوالیاں، نبی نے ڈھول بجانے کو کب حکم دیا تھا؟ نبی پاک نے قیامت کی نشانیوں میں بتایا کہ لوگ گانے بجانے اور میوزیکل انسٹرومنٹ کو حلال سمجھ لیں گے، یہ دور چل رہا ہے، اور افسوس تو ہمیں اس پر ہے کہ نبی کے نام پہ اس کو حلال کیا جا رہا ہے، نبی کے نام پہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور نام ہے محبت کا۔ قرآن کہتا ہے وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی عزت کرو، نبی کی توقیر کرو۔ اللہ کی قسم ہے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، اس پورے برہمانڈ کے اندر اللہ رب العالمین کے بعد اگر کوئی ہستی سب سے بڑی ہے تو محمد عربی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ عزت کہاں سے؟ عزت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ سے پوچھو، صحابی مسجد کے اندر آئے، نبی پاک منبر پہ کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ صحابی کو نہیں کہا تھا، وہ صحابی مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پوچھا گیا آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہا نبی کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ کان میں آیا، بیٹھ جاؤ۔ میں نے سوچا نہیں نبی نے کس کو کہا ہے، کس موقع پہ کہا ہے، کس جگہ کے لیے کہا ہے، میں نے ایک قدم بڑھانا مناسب نہ سمجھا، میں اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ یہ ہے توقیر، یہ ہے نبی کی فرمانبرداری، یہ ہے نبی کی تعظیم۔ ان سے سیکھو، اپنے دل کی آواز کو، جو ہوس ہے تمہاری، جو تمہاری منمانی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارو۔ دلائل ان کے دیکھو، دلائل ایک سے ایک، ہنسی بھی آئے گی آپ کو۔ دلیل یہ ہے ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ابو لہب نے منایا تھا۔ 2 عالموں میں بحث ہوئی، ایک منانے والا تھا، ایک نہ منانے والا تھا۔ منانے والے نے کہا ہم مناتے ہیں، ہماری دلیل یہ ہے کہ ابو لہب نے منائی تھی۔ کیسے؟ اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا نبی پاک کی وفات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر۔ آپ کیوں نہیں مناتے ہو؟ آپ اپنی دلیل دو۔ سامنے والے نے کہا ہم نہیں مناتے ہیں، ہماری دلیل یہ ہے کہ ابو لہب نے منائی تھی۔ کا بات سمجھ میں نہیں ہے؟ میں مناتا ہوں اور میں نے دلیل میں ابو لہب کو پیش کیا، کیوں؟ انہوں نے منایا تھا اس لیے میں منا رہا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو نہیں مناتے ہو، تم بھی اپنی دلیل میں ابو لہب کو پیش کر رہے ہو۔ کہاں؟ کہا کیوں؟ کہا ابو لہب کوئی صحابی تھے، کوئی ایمان والے تھے؟ نہیں، جس نے منایا وہ کافر ہے، جس نے منایا ابو لہب کافر، نبی کریم کا جانی دشمن، جس نے منایا وہ نبی کا جانی دشمن ہے، وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اس لیے میں نہیں مناتا کیونکہ نبی کے جانی دشمن نے وہ بات کی تھی، وہ کام کیا تھا۔ میں نبی کی پیروی کروں یا ابو لہب کی پیروی کروں؟ اور میرا سوال یہاں پر ہے، اگر ابو لہب نے یہ کام کیا بھی، اگر یہ بات صحیح ہے بھی کہ نبی کی پیدائش پر ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، سوال میرا یہ ہے کہ ابو لہب کو پتا تھا یہ میرے مرحوم بھائی کا بچہ جو پیدا ہوا ہے کل کو نبی بنے گا؟ معلوم تھا؟ نہیں معلوم تھا۔ پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ نبی کی پیدائش پر اس نے جشن منایا؟ اس نے تو اپنی روایات اور اپنے قوم کے حساب سے اپنے بھتیجے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ وہ تو تم بھی کرتے ہو، وہ تو عام آدمی بھی کرتا ہے، غیر مسلم بھی کرتا ہے، پھر اس کو کہو نہیں منایا تھا اس لیے ہم منائیں گے۔ سنو،
ابو لہب بلہبیوں، ابو لہب کے نہج پہ چلنے والوں، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جس نے منایا تھا، قرآن فیصلہ کر دیا اس کے بارے میں، تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے منایا، ابو لہب نے منایا، فیصلہ قرآن نے کر دیا، وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اور جس نے نہیں منایا، ابو بکر نے نہیں منایا، عمر نے نہیں منایا، عثمان نے نہیں منایا، علی نے نہیں منایا، کسی صحابی نے نہیں منایا، قرآن نے فیصلہ کر دیا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ان کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کر دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان کے نہج پر چلنے والے ہیں، ہم اس کی پیروی کیوں کریں جس کو جہنم کی سرٹیفکیٹ ملی ہوئی ہے، ہم اس کی پیروی کریں گے جس کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملی ہوئی ہے۔ دلائل دیکھو ان کے، دلیل یہ ہے کہ نبی پاک نے سوموار کے دن روزہ رکھا، آپ نے اپنا جشن منایا، آپ نے اپنی پیدائش کی خوشی منائی، آپ نے اس کو سیلیبریٹ کیا۔ اور حقیقت میں نبی پاک سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا، اسی دن مجھے نبی بنایا گیا، اور سوموار کے دن لوگوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے نام اعمال رب کے دربار میں پیش کیے جائے تو محمد روزے دار وہاں پر ہو، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں سوموار کے دن اور جمعرات کے دن۔ دلیل ان کی کیا ہے؟ نبی نے منایا، نبی کریم نے روزہ رکھا سوموار کے دن، اس لیے نبی پاک نے گویا کہ اپنی پیدائش کا جشن منایا، تو ہم بھی مناتے ہیں۔ سوال میرا ہے، بلکہ جواب میرا ہے، میرے بھائیوں، میرے دوستو، بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے، ہر طبقے کے مسلمان سے پوچھ لیجئے، ایک ریڑھی لگانے والے سے پوچھ لیجئے، رکشہ ڈرائیور سے پوچھ لیجئے، ایک جاہل مسلمان سے پوچھ لیجئے، بھائی بتا عید کے بعد، رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اس میں تیرے گھر میں سوئیاں بنتی ہے یا تو روزے سے رہتا ہے؟ وہ جواب دے گا اس دن تو بہت کھانے کو ملتا ہے، اس دن کون روزہ رکھتا ہے؟ آپ پوچھو کسی بھی مسلمان سے، عید الاضحیٰ میں تیرے گھر میں گوشت پکتا ہے یا تو روزے سے رہتا ہے؟ وہ کہے گا بڑے بے وقوف آدمی ہو، عید کے دن کون روزہ رکھتا ہے؟ نبی پاک نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ یہ خوشی کا دن تو ہو سکتا ہے لیکن عید کا دن تو نہیں ہو سکتا ہے، عید کے دن روزہ رکھنا تو حرام ہے۔ نبی پاک نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا، اس کا مطلب یہ ہے جشن کا دن نہیں ہے، یہ عید کا دن نہیں ہے۔ نبی پاک نے روزہ رکھ کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا ہے۔ ان کی ساری دلیلیں ایسے للو پنجو ہیں، ان کی دلیلوں میں کوئی دم نہیں ہے۔ ہمارے علماء کرام نے ان کی جو بھی دلیل اٹھی ہے ساری دلیلوں کا جواب دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں صاف کہوں گا، اللہ کے نبی کی پیدائش ہمارے لیے خوشی تھی اور ہے، قیامت تک رہے گی۔ نبی پاک کی ذات سراپا رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نبی سے محبت کا اظہار ہم کیسے کریں گے؟ کیا ان ڈھکوسلوں سے کریں گے؟ کیا ان رسمی اظہار محبت سے کریں گے، یا کوئی اصلی اظہار محبت لائیں گے؟ قرآن والا لائیں گے، صحابہ والا لائیں گے، تابعین والا لائیں گے، ائمہ کا لائیں گے، محدثین کا لائیں گے، صلحاء کا لائیں گے، اولیاء کا لائیں گے؟ جس طریقے سے انہوں نے نبی سے محبت کی اظہار کیا ہے، ہم انشاءاللہ اسی طریقے پر نبی سے محبت کا اظہار کریں گے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے، پروردگار عالم ہمیں نبی پاک کا احترام کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں نبی پاک کی تعظیم و توقیر کرنے والا بنائے۔ اے العالمین، تیرا نبی اتنا نرالا ہے کہ تو خود کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر کو میں بلند کروں گا، دنیا پیچھے پڑ جائے تجھے بے عزت کرنے کو کر لے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ تیرے ذکر کو کائنات کے چپے چپے میں بلند کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پروردگار ہمیں اس ذکر کو بلند کرنے میں تھوڑا سا حصہ عطا فرما دے، نبی پاک کا ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرما، آپ کی سنتوں پر چل کر ہمیں قیامت کے دن آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔